अस्सलाम वालेकुम। नावल बद किरदार एपिसोड लास्ट पार्ट 1 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नावल की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। इसके अलावा अगर आप बद किरदार की पिछली तमाम एपिसोड पढ़ना चाहते हैं या कोई भी एपिसोड मिस है तो आप नीचे दिए गए लिंक में तमाम एपिसोड देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मेरा सितमगर जो अब ख़त्म हो चुका है, इसके दोनों सीज़न भी पढ़ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करती हूँ आज की एपिस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आप सबको हासिदों और बुरी नज़र से बचाए और आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। टीवी पर चलती ब्रेकिंग न्यूज़ पर तलहा ने सिटपटा कर आवाज़ ऊंची की थी। वो इस वक्त लाउंज में बैठा हुआ था। मारूफ बिजनेसमैन और मारूफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शामिर दुरानी अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हुए और अपनी बीवी से माफ़ी मांगते हुए तलहा ने जल्दी से आवाज़ ऊंची की थी। तलहा ने मुख्तलिफ चैनल चेंज किए जहां हर तरफ यही खबर चल रही थी। शामिर दुरानी के माफ़ी मांगते हुए और अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हुए क्लिप्स चल रहे थे। तलहा ने सर हाथों में थाम लिया था। ये शामिर दुरानी ने क्या किया? इसके बहुत बुरे नताइज निकल सकते हैं। शामिर दुरानी की साख बहुत मुतासिर हो सकती है। शामिर दुरानी को कोई भी नहीं समझ सकता, तलहा ने परेशान होते हुए सोचा था। आज इस बात को 2 हफ्ते होने को आए थे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर टॉक शोज चल रहे थे। पूरा सोशल मीडिया इन्हीं खबरों से भरा पड़ा था। लोग शामिर दुरानी को जालिम, जाबिर, औरतों की इज्जत ना करने वाला इंसान कह रहे थे। ऐसे इंसान को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो, औरत को जानवरों की तरह मारता पीटता हो। कुछ लोग शामिर दुरानी को हीरो कह रहे थे कि इंसान हो तो शामिर दुरानी जैसा हो, जिसने सरेआम अपने गुनाहों का इतराफ़ किया, अपनी गलती एक्सेप्ट की, माफ़ी मांगी। शामिर दुरानी की बीवी को बहुत लकी कह रहे थे। उसे इतना प्यार करने वाला इंसान मिला। मुख्तलिफ डिबेट्स चल रही थी। एक तबका था जो शामिर के हक़ में था और एक तबका था जो शामिर दुरानी को माफ़ करने के हक़ में नहीं था। इस सब से शामिर दुरानी को बहुत नुकसान पहुंचा था। मुखालिफ पार्टी के लोगों ने शामिर दुरानी के किरदार की धज्जियां उड़ा दी थी। शामिर दुरानी पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। शामिर दुरानी की बीवी कौन थी, इसका भी पता नहीं था लोगों को। उस दिन पार्टी में शामिर दुरानी ने माफ़ी मांगी थी, मगर मिराल कैमरे के सामने नहीं आई थी। ना ही पार्टी में किसी को पता था, ना ही पार्टी में किसी को पता चला था मिराल के बारे में। इसलिए मिराल के बारे में किसी को नहीं पता था। लाइबा के निकाह पर जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कल हुई थी वो शामिर दुरानी ने अपने असर रसूख से डिलीट करवा दी थी। शामिर दुरानी पर एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि इसने अपनी बीवी को हब्से बेजा में रखा हुआ था, इसे कैद करके रखा था, इसे कहीं आने जाने नहीं देता था। शामिर दुरानी के किरदार पर भी उंगली उठाई जा रही थी। इसके दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात जोड़े जा रहे थे। मुख्तलिफ चैनल्स वाले शामिर दुरानी से रब्ता कर रहे थे, मगर पिछले 2 हफ्तों से किसी को नहीं पता था कि शामिर दुरानी कहाँ है, जिस पर इसकी मुखालिफ पार्टी वाले इसके बारे में कह रहे थे कि वो मुंह छुपाकर भाग गया है। आखिरकार नामर्द जो था औरत पर हाथ उठाता था। शामिर दुरानी की पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। ख़वातीन की हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ NGOs की ख़वातीन ने शामिर दुरानी के फ्लैट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे। शामिर दुरानी के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इससे छीन छीन गए थे। शामिर दुरानी कहाँ था ये कोई नहीं जानता था। लगता है शामिर दुरानी मुल्क छोड़कर भाग गया है। अपने कारनामे बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि उसने ये किया। औरत क्या जानवर होती है इसके साथ ये सलूक किया जाए? शामिर दुरानी एक नामर्द है, इसे तो सूली पर लटकाना चाहिए। टीवी पर चलते एक टॉक शो में सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली औरत ने नखूफत से मुंह चढ़ाते हुए कहा तो शो में बाकी बैठे हुए अफराद हंस पड़े थे। मिराल ने लंबा गहरा सांस लेते हुए टीवी बंद कर दिया था। मुराद खान अपने ऑफिस में बैठा चेयर
سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے مراد خان سویا نہیں تھا۔ مراد خان کی آنکھوں میں وحشت کے ڈھیر جمے ہوئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں ایسے شور مچا رہی تھیں کہ جیسے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے والی ہوں۔ دل کسی معصوم بچے کی طرح سہما ہوا تھا۔ شامیر دورانی کے تمام کانٹریکٹس مراد خان کو مل گئے تھے، مگر مراد خان کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ مراد خان کو جیسے خود پر ہی ترس آ رہا تھا۔ وہ شامیر دورانی کو ہرانا چاہتا تھا، مگر آج وہ حقیقت میں شامیر دورانی سے خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے میرال آفس نہیں آئی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے مراد خان نے میرال کو نہیں دیکھا تھا۔ جسے دیکھ کر وہ جیتا تھا، اس کی سانسیں چلتی تھیں۔ اسے 2 ہفتوں سے نہیں دیکھا تھا، اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ مراد خان چیئر سے اٹھتا اضطرابی کیفیت میں چکر لگانے لگا۔ دل کا درد جب حد سے بڑھنے لگا تو مراد خان نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل کی آواز پر مراد خان کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو کی آواز پر مراد خان کی سانس بھی رکی تھی جیسے۔ کیسی ہیں مس میرال؟ مراد خان نے اپنا نچلا لب بری طرح کاٹتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں مراد سر، آپ کیسے ہیں؟ میرال آہستگی سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مس میرال، آپ اتنے دنوں سے آئی نہیں، خیریت؟ مراد خان اپنی بےتابی کو چھپاتا عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میرال خاموش ہوئی تھی مراد خان کی بات پر۔ مراد خان اس کی خاموشی محسوس کرتا پریشانی کے عالم میں چیئر پر بیٹھا تھا۔ مس میرال، کیا آپ آج آ سکتی ہیں؟ مراد خان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ میرال نے کچھ سوچتے ہوئے آنے کی حامی بھری تھی۔ مراد خان بے چینی سے آفس کے چکر لگاتے ہوئے میرال کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک پل کاٹنا مراد خان کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر مراد خان سنبھل کر خود پر قابو پاتا آفس چیئر پر بیٹھا تھا۔ میرال اندر داخل ہوئی تھی۔ مراد خان اسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ میرال وائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، مراد خان کو بے انتہا خوبصورت لگی۔ مراد خان اپنی نظروں پر قابو پاتا اسے بیٹھنے کو کہا۔ میرال مراد خان کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مراد خان دیوانہ وار میرال کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہیں مس میرال؟ کافی دیر بعد مراد خان خود کی حالت پر قابو پاتا میرال سے مخاطب ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، میرال آہستگی سے بولی تھی۔ مراد خان نے محسوس کیا تھا میرال کچھ ویک سی لگ رہی تھی اور پریشان بھی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے مس میرال، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ مراد خان فکر مندی سے بولا۔ نہیں تو پریشان تو نہیں، بس شاید رات کو نیند پوری نہیں ہوئی تو ایسا لگ رہا ہے شاید۔ میرال پھیکا سا مسکرائی۔ مراد خان میرال کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ آج مراد خان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے تھی ہی نہیں۔ دونوں کے پاس جیسے کوئی بات کرنے کے لیے بچے ہی نہیں تھی۔ مراد خان میرال کو یوں خاموش اور بجھا ہوا دیکھ کر کافی بے چین ہوا تھا۔ آخرکار مراد خان اپنی انا کو کچلتا ہوا، اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتا، اپنی آفس چیئر سے اٹھتا میرال کے پاس آیا تھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتا میرال کی کرسی پر دونوں اطراف اپنے ہاتھ جمائے اس کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی بھی سر جھکائے بیٹھے تھی۔ مراد خان لمبی گہری سانس لیتا وہ سوال کرنے لگا جو مراد خان کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مت کر، منہ کی کھائے گا۔ مراد خان دل کو ڈپٹتا مرال سے مخاطب ہوا۔ مس میرال، آپ نے مجھ سے اس دن کہا تھا کہ آپ شامیر دورانی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اسے اپنا شوہر نہیں مانتی۔ کیا آپ آج بھی اس فیصلے پر قائم ہیں؟ مراد خان کے سوال پر میرال نظریں اٹھائے مراد خان کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مراد خان نے اس کے اس طرح دیکھنے پر اپنے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ مراد خان نے خود پر قابو پاتے ہوئے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تھا، جس پر میرال دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر
پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مراد خان میرال کے رونے پر اپنا سر جھٹکتا مسکرا دیا۔ مراد خان کچھ پل میرال کو یوں روتا دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر گلاس ونڈو کے پاس کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ مراد خان کافی دیر تک پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے گلاس ونڈو سے باہر دیکھتا میرال کی ہچکیاں سنتا رہا۔ مس میرال، مجھے آپ کا جواب مل گیا ہے، مراد یوں ہی کھڑا سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر میرال کی ہچکیوں اور رونے میں اور اضافہ ہوا تھا۔ مراد خان کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہوئی تھیں۔ مراد خان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ مراد خان غصے سے میرال کی طرف پلٹا۔ مس میرال، اپنا ٹرمینیشن لیٹر باہر مس فضا سے لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ مراد خان سرد آواز میں بولا تو میرال نے اپنی ہچکیاں روکتے حیرانگی کے عالم میں مراد خان کو دیکھا تھا۔ مس میرال، سنا نہیں آپ نے؟ مراد خان دہاڑا تو میرال لرزی تھی اور بے یقینی سے مراد خان کو دیکھنے لگی۔ میرال کے یوں دیکھنے پر مراد خان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ مراد خان نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر تمام چیزیں گرا دی تھیں۔ میرال ہڑبڑاتے ہوئے چیئر سے اٹھی تھی۔ مراد خان اپنے قدم بڑھاتا میرال کی طرف آیا تھا۔ کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی میرے سامنے سے؟ کیا چاہتی ہو میں خود غرض بن جاؤں، تمہیں روک لوں خود کے پاس ہمیشہ کے لیے؟ ہاں؟ مراد خان میرال کے پاس آتا ٹیبل پر زوردار مکہ مارتا چلایا۔ میرال نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی۔ مراد خان نے اپنی سرخ آنکھوں سے میرال کو دیکھا تھا۔ میرا جی کر رہا ہے میرال، تمہیں تم سے چرا کر، اس دنیا سے چرا کر، اس شامیر دورانی سے چرا کر کہیں دور لے جاؤں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم کیا سوچتی ہو؟ تمہاری خوشی کس میں ہے؟ مجھے اس وقت کوئی پرواہ نہیں، صرف پرواہ ہو رہی ہے اپنے دل کی، جو روتے ہوئے دہائیاں دے رہا ہے، تمہیں مانگ رہا ہے مجھ سے۔ محبت خود غرض بنا دیتی ہے، آج میں خود غرض بن رہا ہوں۔ مراد خان میرال کے بازو کو دبوچتا خود کے قریب کرتا سرد آواز میں دھاڑا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں اپنے ہوش کھو دوں۔ مراد خان اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتا وحشت زدہ لہجے میں بولا تھا۔ مراد سر پلیز، میرال ہچکیوں کے درمیان بولی تو مراد خان چلایا تھا، چلی جاؤ میرال، پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ مراد خان حلق کے بل چلایا تو میرال اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھائے روتے ہوئے تیزی سے آفس سے نکل گئی۔ مراد خان میرال کے جانے کے بعد پاگل ہو گیا تھا جیسے۔ مراد خان نے آفس کی تمام چیزیں اٹھا کر پھینکنے شروع کر دی تھی۔ مراد خان اب گھٹنوں کے بل بیٹھا چلا رہا تھا، اپنے بال پکڑتا وحشت سے چلا رہا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، وہ مر رہا تھا۔ میرال کی جدائی اس کی جان نکال رہی تھی۔ کاش وہ اپنی قسمت شامیر دورانی کے ساتھ بدل سکتا، کاش وہ شامیر دورانی ہوتا۔ وہ شدت سے دعائیں کر رہا تھا۔ بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے، بھیج پون کشتی بڑی دور کنارہ ہے، پوچھی یہ لہریں کیوں ہے دوری، عشق میں آخر کیوں ہے مجبوری۔ میرے نہیں تو کیا، میرا ہر پل تمہارا ہے، بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے، اجڑا میرا نصیب ہاتھ میرے خالی، تو سلامت رہے اللہ ہے والی۔ دل پہ کیا گزرے وہ شخص جو ہارا ہے، بجھنے لگے دیے تیز ہواؤں میں، اپنا رہا دم میری صداؤں میں، موت سامنے ہے کیا خوب نظارہ ہے، بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے۔ مراد خان کا دل روتے ہوئے صرف میرال کو پکار رہا تھا۔ طلحہ آفس سے ابھی آیا تھا۔ میرال اتنی سردی میں باہر لان میں چیئر پر دونوں پاؤں اوپر کو سمیٹے بیٹھی تھی، بغیر کسی شال اور جرسی کے۔ میرال اس وقت آسمان پہ نگاہیں جمائے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ چہرے پر شدید قسم کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ طلحہ حیران ہوا تھا، اتنا اداس تو میرال کو اس نے ان 2 سالوں میں نہیں دیکھا تھا جتنا پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی ہوتی تھی میرال کے چہرے پر، آنکھوں میں ہر وقت آنسو جھلملاتے رہتے تھے جیسے ابھی آنکھوں سے بہہ نکلیں گے۔ طلحہ فکر مندی سے میرال کی طرف بڑھا تھا۔ یوں میرال کو دیکھ کر طلحہ کا دل تڑپا تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہا تھا،
मगर खुशी जैसे उससे रूठ गई थी। क्या हुआ है मेरी शहज़ादी को, इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठी है? कोई शॉल या जर्सी भी नहीं पहनी? तल्हा मिराल के पास चेयर पर बैठता हुआ प्यार से बोला था। मिराल तल्हा को देखते हुए अपने पाँव चेयर से नीचे उतारते हुए सीधी होकर बैठी थी। कुछ नहीं भाई, बस अंदर दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई। मिराल अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बोली थी। मिराल, तुम जॉब पर नहीं जा रही? तल्हा ने इसे बगौर देखते हुए पूछा। वो मैंने जॉब छोड़ दी है, मिराल नज़रें चुराते हुए बोली। तो तल्हा ने हैरानगी से मिराल को देखा था। वो तो इस जॉब को लेकर काफ़ी सीरियस और खुश थी। ये जॉब छोड़ने की वजह क्या है? तल्हा अपनी सोचों को झटकता इसीलिए अंदर की तरफ बढ़ा था। तल्हा राफिया का चेकअप करवाने के बाद इसे बाहर से खाना खिलाया था और अब राफिया की ज़िद पर इसे सीवीओ लेकर आया था। राफिया उम्मीद से थी, तल्हा हर मुमकिन कोशिश करता इसे खुश रखने की। अभी भी रात काफ़ी हो गई थी और सर्दी भी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। प्रेगनेंसी में राफिया के नखरे बेहद बढ़ गए थे। तल्हा मजबूरन इसके नखरे उठाता था, वरना वो खाना पीना छोड़ देती थी। इस वक्त सीवीओ पर कोई नहीं था। राफिया, घर चलो यार प्लीज़, सर्दी बहुत बढ़ गई है, रात भी गहरी होती जा रही है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी इस टाइम सेफ भी नहीं है ऐसे यहाँ पर। तल्हा मिन्नत भरे लहजे में बोला था, मगर राफिया सुनी अनसुनी करती आगे को बढ़ी। तल्हा झंझलाते हुए इसके पीछे गया था। तल्हा की नज़र किसी पर पड़ी थी जो एक तरफ बगैर किसी गर्म कोट के अंधेरे में समुंदर की लहरों पर नज़रें जमाए बैठा हुआ था। तल्हा हैरान हुआ, ये कौन है सरफिरा जो इतनी रात को इतनी सर्दी में बगैर किसी गर्म कपड़े के यूं साहिल पर बैठा हुआ है। तल्हा थोड़ा आगे बढ़ा तो तल्हा के मुंह से सरसराते हुए निकला, शामिर दुरानी। तल्हा काफ़ी देर तक शामिर दुरानी को देखता रहा, जो दुनिया माफिया से बेखबर बैठा था। इसे किसी की परवाह नहीं थी। तल्हा को वो वहाँ पर होते हुए भी वहाँ नहीं लगा था। तल्हा राफिया को लिए वापस घर आया तो राफिया को गेट पर उतारा और इसे ज़रूरी काम का कहकर वापस अपनी गाड़ी का रुख सीवीओ की तरफ किया था। तो तुम यहाँ डर कर छुपे बैठे हो? शामिर दुरानी ने तल्हा की आवाज़ पर अपना ज़रा सा रुख पलटा था और फिर छोटा सा पत्थर उठाकर समुंदर में फेंका था, जो दूर तक गया था। शामिर दुरानी किसी से नहीं डरता, शामिर ने तल्खी से मुस्कुराते हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? किससे छुप कर बैठे हो? पूरा मीडिया तुम्हें ढूंढ रहा है, हर कोई तुम्हारे बारे में जानना चाहता है कि तुम कहाँ हो। कहीं तुमने जो सब किया, यानी कि जो माफ़ी मांगी पूरी दुनिया के सामने, इस पर पछता तो नहीं रहे? तल्हा की बात पर शामिर दुरानी हाथ झाड़ता हुआ उठा था और तल्हा के मुकाबिल जाकर खड़ा हुआ। शामिर दुरानी जिस बात पर पछताया है वो इसकी ज़िंदगी का रोग बन गया है। इसके अलावा मैं किसी बात पर पछताता नहीं। हाँ, छुप रहा हूँ, किसी से वादा किया है जो निभाने की अब खुद में सकत नहीं पा रहा। और जहाँ तक डरने की बात है तो तुम्हें देखकर बहुत डर गया हूँ। कहीं मेरे किए हुए वादे पर तुम मोहर तो नहीं लगवाने आ गए? शामिर दुरानी तल्हा की आंखों में आंखें डालता हुआ संजीदगी से बोला था। तो शामिर दुरानी भी किसी से डरता है, मुझे आज पता चला है, तल्हा ने कहका लगाया था। हंस लो, तुम भी हंस लो, पूरी दुनिया मुझ पर हंस रही है। अब तो मेरी परछाई भी मुझको देखकर मुझ पर हंसती है। शामिर दुरानी अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालता समुंदर की लहरों पर नज़रें जमाए बोला। वैसे बीवी से डरना अच्छी बात है, मगर अब इतना भी नहीं डरना चाहिए कि बीवी बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाए। तल्हा संजीदा लहजे में गैर संजीदा बात बोला तो शामिर ने चौंकते हुए तल्हा को देखा था। शामिर दुरानी, एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर मेरी बहन पर कोई आंच भी आई तो मैं तुम्हारी जान लेने में एक पल नहीं लगाऊंगा। तल्हा शामिर को देखते हुए सर्द अंदाज में बोला था। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? शामिर ने हैरान नज़रों से तल्हा को देखा।
مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ پھر اپنی بہن کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مگر اس دفعہ میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو نہ آئے۔ طلحہ نے تنبیہی نظروں سے شامیر کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میرال مان گئی ہے، وہ میرے پاس آنے کو تیار ہو گئی ہے، شامیر لڑکھڑائی آواز میں بولا۔ چہرہ فرتے مسرت سے جیسے کھل اٹھا تھا، دل میں ہزاروں پھول کھل اٹھے تھے، دل کی دھڑکن نے 100 کی سپیڈ پکڑی تھی۔ کانوں کو یقین نہیں ہوا تھا، شاید اس نے کچھ غلط سنا تھا۔ نہیں، وہ تو نہیں مانی، وہ مانے کی بھی نہیں، کیونکہ میرال بالکل ضدی نہیں ہے، مگر جب وہ ضد کر لے تو اس سے بڑا ضدی کوئی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ یہ کبھی مانے گی نہیں۔ تو پھر وہ کیسے آئے گی میرے پاس؟ طلحہ کی بات سن کر شامیر درانی بے تابی سے اجلت بھرے انداز میں بولا۔ طلحہ اس کی اجلت پر مسکرا کر رہ گیا۔ ایک ہی حل ہے، طلحہ مسکرایا تھا۔ وہ کیا؟ شامیر درانی بے تاب ہوا تھا۔ میرال تم سے نہیں، مگر آج بھی شامیر درانی سے ڈرتے ہیں۔ طلحہ اپنی مسکراہٹ چھپائے بولا تو شامیر درانی نے ناسمجھی سے طلحہ کو دیکھا تھا، اور دوسرے ہی پل شامیر درانی نے کہکا لگایا تھا۔ اس کہکے میں طلحہ نے بھی شامیر درانی کا ساتھ دیا تھا۔ میرال طلحہ کی ضد پر اس کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ طلحہ کے بہت کہنے کے باوجود اس نے اپنے لیے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ ہاں، مگر آنے والے نئے مہمان کے لیے اس نے بہت شاپنگ کی تھی۔ وہ طلحہ کے بچے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ میرال مال سے باہر کھڑی طلحہ کا انتظار کر رہی تھی، جو گاڑی نیچے پارکنگ ایریا سے لینے گیا ہوا تھا۔ میرال اپنی سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی کے ٹائر بالکل اس کے پاس آ کر چرچرائے تھے۔ میرال ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میرال نے غصے سے گاڑی کی طرف دیکھا، مگر اس میں سے شامیر درانی کو نکلتے دیکھ کر میرال کے اوسان خطا ہوئے۔ شامیر درانی اس وقت بلیک شلوار قمیض پہنے ہوا تھا اور بلیک ہی مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے، سنجیدہ چہرہ لیے وہ میرال کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ گلاسز اتار کر گہری اور استحقاق بھری نظروں سے میرال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، جو بلیک شلوار قمیض پہنے، بلیک ہی دوپٹہ سر پر اوڑے ہوئے تھی۔ شامیر درانی کے لب مسکرائے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، شامیر درانی سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں کیوں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں؟ میرال نظریں چراتے ہوئے اپنی گھبراہٹ چھپائے بولی۔ میں کہہ رہا ہوں تم سے اس لیے، اس سے آگے کوئی وجہ رہتی ہے کیا؟ شامیر اپنی مسکراہٹ چھپاتا الٹا میرال سے سوال کرنے لگا۔ میرال نے چونکتے ہوئے شامیر کو دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اور یوں زور زبردستی سے تو بالکل بھی نہیں، میرال خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ لیکن میں نے تو ابھی زور زبردستی کی ہی نہیں۔ شامیر درانی میرال کے بہت قریب آ کر بولتے ہوئے میرال کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ میرال شامیر کی اس حرکت پر تل ملا کر رہ گئی۔ اگر آپ نے مجھ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کروں گی، میرال گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا تو ایسا ہے؟ شامیر نے تمسخراتی نگاہوں سے میرال کو دیکھا۔ ویسے تم جتنا مرضی شور مچا لو، لوگوں کو اکٹھا کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تم سے بدتمیزی کرنے کا میرے پاس پرمٹ ہے، اور ویسے بھی شامیر درانی اپنی آئی پر آ جائے تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس لیے سین مت کریٹ کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ شامیر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا سرد لہجے میں بولا تو میرال نے جلدی سے اپنے بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے طلحہ کو کال ملائی تھی۔ شامیر درانی نے جھپٹتے ہوئے میرال سے موبائل چھینا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ شامیر گاڑی روکی۔ میرال نے خوفزدہ نظروں سے شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا، میری جان، اب یہ گاڑی اپنی منزل پر ہی رکے گی۔ شامیر ونڈ سکرین پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرال نے جھٹ سے اپنا موبائل اٹھایا تھا جو شامیر کے سامنے ڈیش بورڈ پر پڑا تھا۔ میرال نے طلحہ کو کال ملائی تھی۔ بھائی، شامیر مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر… میرال نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ طلحہ کی آواز سنائی تھی۔ اوکے میرال، تم شامیر کے ساتھ ہو، چلو بیٹا، پھر بات کروں گا تم سے۔ طلحہ نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔
میرال نے سکتے کے عالم میں اپنے موبائل کو دیکھا تھا، پھر غصے سے شامیر کو دیکھا جس نے اسے آنکھ ماری تھی۔ میرال نے غصے سے اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا۔ شامیر، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکیں، میرال دروازہ کھولتے ہوئے چلائی تھی۔ جانے من، تمہیں اس طرح کسی نے چلاتے ہوئے دیکھ لیا تو کل کی بریکنگ نیوز ہونی ہے۔ شامیر، دورانی نے اپنی ہی بیوی کو کڈنیپ کر لیا۔ شامیر مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا۔ ہاں تو آپ مجھے کڈنیپ ہی کر رہے ہیں، میرال ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ میرال کو شامیر سے خوف محسوس ہو رہا تھا یا وہ خود سے ہی خوف کھائے بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شامیر نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور میرال کو بازو سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ شامیر نے شدت سے اس کے ہونٹوں پر کس کرتے ہوئے چھوڑا تو میرال کا رنگ سرخ پڑا تھا، بلکہ خود بخود جھک گئی تھی۔ میرال خود کو سنبھالتے اپنی سیٹ پر سمٹتے ہوئے دروازے کے سان لگ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شامیر میرال کے چہرے پر جھکا تھا۔ شامیر کی گرم سانسیں میرال کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ میرال نے ابھی تک اپنی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ میرال کو اس طرح شرماتے دیکھ کر شامیر کو ڈھیروں سکون ہوا تھا۔ جانے شامیر کیا چاہتی ہو، باقی کا پروسیس بھی میں گاڑی میں کروں تو میں تیار ہوں۔ شامیر میرال کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا۔ شامیر پلیز مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں۔ میرال ابھی بھی نگاہیں جھکائے لرزتے ہوئے بولی۔ گھر ڈراپ کر دوں؟ ہاں، لیکن تمہاری جھکی پلکیں تو مجھ سے کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ شامیر میرال کے گال کو چومتا ہوا مدہوش لہجے میں بولا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرال لڑکھڑائے انداز میں بولی۔ شامیر نے میرال کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ یہی کہ تم میری پناہوں میں آنے کو تیار ہو، میری جنون خیزیاں برداشت کرنے کو تیار ہو۔ شامیر میرال کی گردن پر شدت سے کس کرتا ہوا الگ ہوا اور خود پر قابو پاتا ڈرائیو کرنے لگا۔ باقی کے راستے دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ میرال نے شرم سے سرخ پڑتے شامیر کو دوبارہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شامیر پاگل ہو رہا تھا میرال کی قربت کے لیے۔ خود پر قابو پانا شامیر کو مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ شامیر جانتا تھا اب اگر اس نے میرال پر ایک نظر اور ڈالی تو وہ گاڑی میں ہی ہر حد سے گزر جائے گا۔ گاڑی دورانی مینشن پر رکی تھی۔ میرال نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے گھر کو دیکھا تھا۔ پورے 2 سال بعد وہ اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اچھی یادوں کے ساتھ تلخ شادی بھی تھی۔ شامیر میرال کی حالت سمجھ رہا تھا، بلکہ شامیر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ شامیر گاڑی سے اترتا میرال کی طرف کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرال نے گاڑی سے اترنے سے انکار کیا تھا۔ شامیر نے جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا۔ شامیر، میں آپ کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی، میرال اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ شامیر اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اندر لایا تھا۔ لان میں آ کر میرال نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ شامیر، میں نے کہا نا، میں آپ کے ساتھ اندر نہیں آؤں گی، میرال اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی ہوئی بولی۔ شامیر نے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش میں اپنا ملن مبارک ہو جانے شامیر۔ شامیر میرال کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ شامیر نے شدت سے میرال کی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ میرال نے اتنی شدت پر لرزتے ہوئے شامیر کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ شامیر میرال کے ہونٹوں کو چھوڑتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا، میرال کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے سینے کے ساتھ لپٹتے ہوئے رو پڑا۔ میرال، تم جتنی خوبصورت ہو اس سے کہیں زیادہ تمہارا کردار خوبصورت ہے۔ تم بارش کے پہلے کی قطرے کی طرح پاک ہو، تم صبح کی پہلی کرن کی طرح روشن ہو۔ میرال، میں بھٹک گیا تھا، میں نے تم پر یقین نہ کر کے خود پر یقین نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ شامیر بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولا تو میرال کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے تو شامیر کو معاف بہت پہلے ہی کر دیا تھا۔
شامی نے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ کر اسے معتبر کر گیا تھا۔ منال نے کانپتے ہاتھوں سے شامیر کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ بارش تیز ہونا شروع ہو گئی تھی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر دونوں کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے جیسے۔ بہتی بارش میں دونوں کی آنکھوں سے بھی برسات جاری تھی۔ شامیر کھڑا ہوتا، منال کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتا، دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ شامیر نے منال کو گلے سے لگایا تھا۔ منال نے بھی اپنے بازو شامیر کے گرد لپیٹے تھے۔ آئی لو یو منال، آئی لو یو جان، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، جان ہو تم میری۔ شامیر منال کو گلے سے لگاتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ شامیر نے منال کو خود میں زور سے بھینچا تو منال کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شامیر مسکراتا ہوا منال سے الگ ہوا۔ شامیر نے منال کو گہری نظروں سے دیکھا، جس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ کے ساتھ لبوں پر شرمیلی مسکان بھی ٹھہر گئی تھی۔ شامیر منال کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف بڑھا۔ شامیر منال کو لیے اپنے روم میں داخل ہوا۔ منال اور شامیر پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ شامیر نے منال کے تن سے اس کا دوپٹہ نرمی سے الگ کیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کافی دیر تک آنکھیں بند کیے وہ منال کو سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ منال سردی سے کانپتے ہوئے شامیر کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ شامیر کی بےتابیاں عروج پر تھی، جنہیں محسوس کر کے منال کانوں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ شامیر اسے خود سے الگ کرتا گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ میری جان، سردی لگ رہی ہے تمہیں؟ شامیر نے منال کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر بےحد نرم لہجے میں پوچھا۔ منال نے کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہارے لیے کوئی ڈریس لاتا ہوں۔ شامیر منال کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ منال نے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا تھا۔ اپنا بھیگا سراپا دیکھ کر وہ پھر سے سرخ پڑی تھی کہ شامیر کے سامنے وہ ایسے حلیے میں کھڑی تھی۔ منال نے خفت سے اپنا لب دانتوں کے نیچے کچلا تھا اور پھر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر شرما گئی تھی۔ شامیر ڈریسنگ روم سے منال کے لیے ساڑی نکال کر لایا تھا، جسے دیکھ کر منال کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ یہ وہی ریڈ ساڑی تھی جو اس نے شامیر کو منانے کے لیے پہنی تھی اور شامیر نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں نمی اور کرب محسوس کر لیا تھا۔ میری جان، میں بد نصیب تھا۔ میں نے اس دن تمہیں نہیں خود کو دھتکارا تھا۔ تم نہیں جانتی وہ رات میں نے کیسے کاٹی تھی، اور اس کے بعد ہر رات میں نے کیسی اذیت میں کاٹی تھی۔ ان گزرے 2 سالوں میں جب بھی تمہارا سراپا میری آنکھوں میں لہرایا تو تم نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس رات میں نے تمہیں نہیں دھتکارا تھا، اپنے جذبات، اپنی دیوانگی سے نظریں چرائی تھیں۔ جب میں نے تمہاری ساری چیزوں کو آگ لگانے کا کہا تو ساڑی دینے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں تم دوبارہ سے یہ ساڑی پہنو اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس دن میں نے کیوں تم سے راہ فرار اپنائی تھی۔ تم نے اس دن کیسے میرے دل کی دنیا تہبالا کی تھی۔ شامیر منال کو اپنے حصار میں لیے مدہوشی کے عالم میں بول رہا تھا۔ پہنو گی نہ میری جان؟ شامیر منال سے الگ ہوتا اس سے مان بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ منال نے گہری سانس لے کر وہ ساڑی شامیر کے ہاتھوں سے لی تھی۔ اس دن تو منال نے یہ ساڑی پہن لی تھی، مگر آج شامیر کی آنکھوں میں دیوانگی اور جنونیت دیکھ کر منال کو اپنی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ منال کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شامیر کی شدتیں سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس ساڑی میں دیکھ کر شامیر کی دیوانگی اور جنونیت اور بڑھ جانی تھی۔ منال دھڑکتے دل کے ساتھ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ ساڑی زیب کرنے کے بعد منال نے کانپتے ہاتھوں سے ریڈ لپسٹک لگائی تھی۔ آئینے میں خود کا عکس دیکھتے ہوئے وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ ساڑی کا بلاؤز بے حد چھوٹا تھا، پلو نہایت ہی باریک تھا۔ شامیر اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے بےتابی سے منال کا انتظار کرنے لگا، جو ڈریسنگ روم سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ منال جانے من، کتنی دیر لگاؤ گی؟ اگر تم سے نہیں پہنی جا رہی تو میں مدد کر دوں؟ شامیر شرارتی لہجے میں بولا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر شامیر گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شرمیلی بیوی شرم سے اندر سرخ پڑ رہی ہوگی، وہ ایسے باہر نہیں آئے گی۔ شامیر نے گہری سانس بھرتے
ड्रेसिंग रूम की चाबी तलाश की थी। वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो त्वक्का के ऐन मुताबिक मिराल साड़ी पहने ड्रेसिंग रूम में पड़े सोफे पर बैठी इज़्तिराबी कैफियत में अपने नाखून चबा रही थी। शामिर को देखते हुए हड़बड़ा कर रह गई। जल्दी से शामिर की मर्दाना शॉल अलमारी से निकालते खुद पर लपेट गई। शामिर इसकी इस हरकत पर बहुत महफूज हुआ था। शामिर ने झटके से शॉल उतार कर दूर दूर उछाल दी थी। इसे गोद में उठाए बाहर लाया। शामिर छोड़े मुझे, मिराल शर्म से सुर्ख पड़ते हकलाते हुए बोली। शामी ने इसे गोद में उठाए गोल गोल घुमाया तो मिराल की हंसी की जलतरंग कमरे में गूंजी थी और शामिर की आंखों से आंसू बहे थे। इस हंसी को वो सुनने को तरस गया था। आज उसका रवां रवां सुकून से भर गया था। शामिर इसे बेड पर लटाए इस पर मुकम्मल हावी होते हुए इसकी कलाइयाँ तकिए पर पिन किए इसके सुर्ख अनारी होंठों को शिद्दत से अपनी दस्तरस में लिया था। मिराल की सांसें खुद में शिद्दत से कैद करता इसकी सांसों की महक को अपने अंदर उतारने लगा। ना जाने कितनी देर वो दीवानों की तरह मिराल की सांसें इनहेल करता, कतरा कतरा उसकी सांसों को पीते हुए मदहोश होने लगा। मिराल की सांसें मध्यम पड़ने लगी मगर शामिर इसके होंठों को छोड़ने को तैयार न था। शामिर इसके होंठों से होता हुआ इसकी गर्दन पर आया तो मिराल शामिर को पीछे करते हुए उठकर बैठी थी और गहरे सांस लेने लगी। शामिर भी उठता मिराल की कमर में हाथ डाले इसे खुद के करीब करता इसकी पुश्त को अपने सीने के साथ लगाए हुए मिराल के ब्लाउज़ की डोरी खींच डाली थी। मिराल शर्माते हुए शामिर के सीने से लिपट गई। शामिर उस पर झुकता सारे पर्दे गिराता गया और उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। मिराल ने सिसकते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। शामिर पहले से ज़्यादा शिद्दत से इस पर हावी हुआ। मिराल सिसकते हुए खुद सुपुर्दगी के आलम में शामिर में सिमट रही थी क्योंकि जब जब वो मुज़ाहमत करती शामिर की शिद्दतें और बढ़ जाती। गुजरती रात के साथ शामिर की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। दोनों की सांसें कमरे में गूंज रही थीं। बारिश ने बाहर शिद्दत इख्तियार कर ली थी, बिल्कुल शामिर की जुनून खेजियों की तरह जो हर लम्हा हर पल मिराल की जान निकाल रही थी। मिराल ने गुस्से से एक नज़र शामिर को देखा था जो शर्ट लेस उल्टा लेटा बहुत मज़े से इसके पास सो रहा था। मिराल उसके पास से उठती गर्म पानी से शावर लिया था और तैयार हुई। ब्लू जीन्स के ऊपर लॉन्ग गरम जर्सी शर्ट पहने इस पर लॉन्ग कोट पहना, अच्छी तरह सर पर हिजाब किया और शूज़ पहने वो बिल्कुल तैयार थी। मिराल ने दरवाजे के पास खड़े होकर शामिर को पुकारा था। शामिर उठ जाए ना अब। शामिर मिराल की झंझलाती हुई आवाज़ सुनकर नींद से बोझल सुर्ख आंखों को खोलकर मिराल को देखा जो बिल्कुल तैयार दरवाजे के पास खड़ी थी। शामिर ने हैरानगी से मिराल को देखा जो चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा लिए खड़ी थी। शामिर बालों में हाथ फेरता उठकर बेड के साथ टेक लगाए बैठा था और गहरी नज़रों से अपनी नाराज़ सी बीवी को देखा जो इससे काफ़ी दूर खड़ी थी। शामिर के लब गहरे मुस्कुराए थे। शामिर, आज हमें लंदन आए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं और आप हैं कि कमरे से बाहर ही नहीं निकले। क्या इस कमरे में ही आपने 2 महीने गुजारने हैं? मिराल झंझलाते हुए बोली। शामिर ने सिगरेट सिलगाकर मुंह को लगाते मिराल के तपे हुए चेहरे को देखा। मेरी जान, आप ये सब बातें मुझसे मेरे पास आकर भी कर सकती हैं, शामिर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा तो मिराल का गुस्सा सवा नीज़े पर पहुंचा था। मैं जो भी बात करूंगी यहीं से करूंगी। आपके पास आ जाऊं तो आप मुझे बात करने का मौका ही कब देते हैं? मिराल अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोली तो शामिर ने कहका लगाया था। अच्छा, अच्छी तरह बात करने दूंगा, पास तो आओ। सच्ची तुम दूर रहकर मुझसे बात करती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अपनी बात समझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। शामिर ने मिराल को अपने पास आने का इशारा किया था। मिराल ने सख्त झंझलाते हुए और कोफ्त से शामिर दुरानी को देखा जो इससे चिमट ही गया था। हर पल इसे खुद के करीब रखता था। मजाल है उसे एक पल भी खुद से दूर करता हो।
شامیر اگر آپ مجھے باہر نہیں لے کر جائیں گے تو میں اکیلے ہی چلی جاؤں گی۔ میرال وہیں پر جمی شامیر وارننگ دینے والے انداز میں بولی تو شامیر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اچھا تو ایسا ہے؟ شامیر نے مسکراتے ہوئے میرال کو دیکھا تو جانے من آپ ابھی تک باہر گئے کیوں نہیں پھر؟ شامیر نے شرارت سے سوال کیا۔ میرال شامیر کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی؟ بے شک وہ اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا، مگر شامیر کے غصے سے وہ ابھی تک ڈرتی تھی۔ اس کے بنا اکیلے چلی جاتی تو اس کی جان کو نہ آ جاتا۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اسے چاہنے لگا تھا۔ شامیر درانی کا پیار اس کے غصے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس کا اندازہ اسے ہر پل کراتا تھا۔ میرال روحانسی ہوئی تھی۔ شامیر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اپنی خوبصورت معصوم سی بیوی کی وہ رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اتنے کیوٹ سے منہ بنا کر کیا سوچ رہی ہے۔ ویسے میری جان کیوں ڈرتی ہو مجھ سے اتنا؟ اب تو دن رات آپ سے پیار ہی تو کرتا ہوں۔ شامیر نے شرارتی انداز میں میرال کو دیکھا تھا۔ آپ کا پیار تو آپ کے غصے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، میرال خود سے بڑبڑائی تھی، مگر شامیر درانی نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ واقعی میں شامیر درانی کی شدت صحنہ میرال کے بس کی بات نہیں رہی تھی اب، مگر شامیر میرال پر ترس کھا لے یہ ناممکن تھا۔ وہ تو دن رات اپنے پیار اور شدت پر یہ جنون خیزیاں اس پر نچھاور کرتے، اس کی جان نکالنے کے در پہ رہتا۔ شامیر بیڈ سے اٹھتا میرال کے قریب گیا تھا، نرمی سے اس کا حجاب اتارا، میرال کا کوٹ اتارا۔ شامیر پلیز، میرال منت بھرے انداز میں بولی تو شامیر اس کی منت اگنور کرتا اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لایا۔ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے شوز اتارے تھے، بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں لیا۔ میری جان، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ شامیر میرال کے اوپر جھکتا، اس کی خوشبو خود میں اتارتا مدہوش کن لہجے میں بولا تھا، شامیر مگر جب میں آپ کے پاس ہوتی ہوں آپ سوتے ہی کب ہیں؟ میرال بمشکل بولی تھی، کیونکہ شامیر کی بے باک گستاخیاں شروع ہو چکی تھیں۔ شامیر اس میں گم ہوتا، مکمل اس پر حاوی ہوتا، میرال کو اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ شامیر میرال کو مووی دکھانے لایا تھا۔ اب وہ لندن کی سڑکوں پر ٹہل رہے تھے۔ میرال نے آئس کریم ہاتھ میں پکڑی تھی جسے وہ کھا کم رہی تھی، دیکھ زیادہ رہی تھی۔ میرال میری جان، میرا تمہیں کس کرنے کو من کر رہا ہے؟ شامیر کی بات پر میرال نے سر پٹاتے ہوئے شامیر کو دیکھا تھا۔ شامیر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرال پریشان ہوئی۔ یہی کہ میرا تمہیں شدت والی کس کرنے کو دل کر رہا ہے۔ شامیر نے میرال کو گہری نظروں سے دیکھا۔ شامیر کمرے میں چل کر، میرال نے سرخ ہوتے بامشکل اپنی بات مکمل کی تھی، کمرے میں چل کر تو میں بہت کچھ کروں گا، ابھی تو صرف کس کی بات کر رہا ہوں؟ شامیر میرال کا سرخ چہرہ دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولا۔ شامیر نے میرال کی توجہ ایک کپل کی طرف کی جو لندن کی سڑک پر بڑے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے۔ میرال کی نظر پڑی تو میرال نے اپنی آنکھیں پھیلائی تھیں اور چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ اپنی نظریں میرال نے پھیری تھی۔ شامیر نے کہکا لگایا تھا، اف، لگتا ہے ساری دنیا کی شرم میری بیوی میں ہی سما گئی ہے۔ چلو پھر مائی شائے گرل، کمرے میں چل کر تمہاری ساری شرم اتاروں۔ شامیر میرال کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے اپنی باہوں میں لیتے اس کے گال پر شدت سے کس کی تھی۔ شامیر، مجھے کمرے میں نہیں جانا، میرال گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تو شامیر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامے ہوٹل کی طرف چل پڑا تھا۔ پورے 3 ماہ ہو گئے تھے انہیں اپنے ہنی مون پر آئے ہوئے۔ شامیر نے اسے پوری دنیا گھمائی تھی۔ ان 3 ماہ میں شامیر نے اسے بے حد پیار دیا تھا۔ میرال شامیر کی سنگت میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میرال سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت سے اپارٹمنٹ میں کھڑی گلاس ونڈو سے باہر خوبصورت مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔
मिराल का बचपन से ख्वाब था स्विट्ज़रलैंड देखने का। शामीन ने आज इसका ख्वाब पूरा किया था। ना सिर्फ पूरा किया था, बल्कि ये खूबसूरत सा अपार्टमेंट ख़रीद कर मिराल के नाम कर दिया था। वो शामीर की इतनी मोहब्बत पर खुदा का जितना शुक्र अदा करती कम था। शामीर की मोहब्बत और उसकी जुनून खेजियों को सोचकर मिराल के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। शामीर अभी अभी बाहर से कुछ सामान लाया था। मिराल को तलाशता वो बेडरूम में आया, जहाँ वो खिड़की से बाहर देख रही थी। शामीर ने मिराल को पीछे से अपनी बाहों में लिया था। शामीर, हम कब तक रुकेंगे यहाँ पर? मिराल ने शामीर के हिसार से निकलते हुए पूछा। मेरी जान, जब तक आप कहें तब तक। शामीर ने दोबारा से मिराल को अपनी बाहों में भरा था। लेकिन शामीर, आपके बिजनेस का इतना लॉस हो चुका है, मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है, मिराल ने फिक्रमंदी से कहा। मेरी जान, मुझे जितना भी लॉस हुआ है मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। शामीर दुरानी ये लॉस चंद महीनों में पूरा कर लेगा। बस मुझे इस खूबसूरत चेहरे पर कोई लॉस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इस खूबसूरत चेहरे की मुस्कुराहट मेरी तमाम दौलत है। शामीर ने मिराल की नाक हल्की सी दबाई थी। पता है मिराल, मैं क्या सोच रहा हूँ? शामीर ने ग्लास विंडो से दूर तक खूबसूरत पहाड़ों को देखा था। क्या सोच रही हैं? मिराल ने इश्तियाक से पूछा। यही कि हम हर साल यहाँ पर आएंगे, लेकिन अगले साल तो हमारे साथ शायद जूनियर शामीर भी हो। शामीर संजीदा लहजे में बोला तो मिराल ने नासमझी से शामीर को देखा था। अगले ही पल शामीर की बात समझते हुए आंखें फैलाकर शामीर को देखा। वो शामीर की इस बात का मतलब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो क्या चाहता है। मिराल घबराते हुए वहाँ से जाने लगी तो शामीर ने कलाई से खींचकर इसे खुद के करीब किया था। कहाँ मेरी जान, चलें फिर। शामीर ने बेड की तरफ इशारा किया। जूनियर शामीर को इस दुनिया में ले आने की तैयारी करने। शामीर ने बेबाकी से मिराल को आंख मारी थी। मिराल कोई भी राह फरार ना पाते हुए शामीर के सीने के साथ शर्माते हुए लगी। शामीर मुस्कुराते हुए इसके बालों पर लब रखता हुआ इसीलिए बेड की तरफ बढ़ा। मिराल की आंख खुली तो मिराल ने मोबाइल में टाइम देखा, जहां दिन के 2 बज रहे थे। मिराल अपने बालों को जूड़े में लपेटती उठी थी। अचानक ही खुद को देखा तो शर्म से सुर्ख पड़ी थी। जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया और शामीर पर एक नज़र डाली जो सो रहा था। मिराल ने मोबाइल खोला तो वो हैरान रह गई, बल्कि परेशान हो गई। मिराल ने घबराहट में शामीर का कंधा हिलाया था। शश शश शामीर, उठें प्लीज़। मिराल ने कांपते हाथों से शामीर को उठाया। क्या है मिराल, सोने तो यार, रात फिर जागना है। शामीर मिराल को एक नज़र देखता शरारत से बोलते इसे अपने सीने पर गिराया था। शामीर, छोड़े मुझे प्लीज़, आपको कुछ दिखाना है। मिराल परेशानी के आलम में बोली तो शामीर इसे छोड़ता परेशान हुआ था और उठकर बैठा। क्या हुआ मेरी जान, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शामीर ने परेशानी के आलम में मिराल के गाल पर हाथ रखा था। मिराल ने अपना मोबाइल शामीर की तरफ बढ़ाया तो शामीर ने ना समझी कि आलम में मोबाइल थामा था। मोबाइल पर नज़र दौड़ते ही शामीर के चेहरे पर सुर्खी छाई थी। शामीर मिराल मोबाइल बेड पर रखता खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मिराल बेड से उठती शामीर के पास गई थी। शामीर प्लीज़, इससे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ कुछ करें, मिराल एल्तजाइया लहजे में बोली। मिराल, इसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम ये कह रही हो? शामीर संजीदगी से खिड़की पर नजरें जमाए बोला। शामीर, वो आपकी फुप्पो की बेटी है और साइम की बहन है। जो भी हो, लाइबा आज भी साइम की बीवी है। शामीर, आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज़। एक औरत की इज्जत बहुत कीमती होती है, प्लीज़ बचा लें इसको इस सब से। मिराल के बोलने पर शामीर ने सुर्ख नज़रों से उसे देखा। वो जब तुम्हारा सौदा कर रही थी, तुम्हारे लिए वो घटिया प्लानिंग कर रही थी, इसे ये बात नहीं पता थी कि औरत की इज्जत कितनी कीमती है? तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है? इसके साथ जो हुआ वो कुदरत का इंतकाम है, तुम इसे माफ़ कैसे कर सकती हो? शामीर सर्द लहजे में मिराल पर धाड़ा था। जैसे मैंने आपको माफ़ किया, मिराल संजीदगी से बोली तो शामीर ने मिराल को अपनी सुर्ख आंखों से देखा था।
تم اس کو میرے ساتھ ملا رہی ہو، شامین نے سرد اور سپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ تم اس کو میرے ساتھ ملا رہی ہو، شامین نے سپاٹ اور سرد لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں شامیر، میں بس یہ کہہ رہی ہوں اگر میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں، آپ میری معافی ڈیزرو کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ شامیر، اگر ہم ایک دوسرے کو ان غلطیوں کی سزا دینے لگے نا تو قدرت اپنا انتقام لینا چھوڑ دے گی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس سے اس کی سزا مل چکی ہے، اتنی سزا کافی ہے اس کے لیے۔ اگر میں آپ کو معاف نہ کرتی تو میں آگے بڑھ جاتی مگر تاعمر بے چین رہتی۔ آپ کو معاف کر کے میں نے دونوں جہاں کا سکون پا لیا ہے۔ اللہ نے اس کے صلے میں مجھے آپ کی بے تحاشا محبت عطا کی ہے، آپ کا یقین عطا کیا ہے۔ پلیز اسے بچا لیں، اسے مزید رسوا ہونے سے بچا لیں، میرال روتے ہوئے بولی تو شامیر تڑپ کر آگے بڑھا تھا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اوکے اوکے میری جان، جیسے کہو گی ویسا ہی ہوگا، رونا بند کرو جان۔ شامیر نے پیار سے میرال کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں جو بھی بات مجھ سے منوانی ہو نا جان، صرف حکم کیا کرو، یوں رویا تو نہ کرو نا پلیز، تمہارا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرال، شامیر اس کو سینے سے لگائے پیار سے بولا تھا۔ آپ کب سنتے ہیں میری بات ایک بار میں، کب سے تو کہہ رہی میں۔ میرال شامیر کے سینے کے سال لگتے ہیں نوز روتے ہوئے نروٹھے انداز میں بولی تو شامیر مسکرا کر رہ گیا۔